السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا 178واں سیریل ہے. کل 177 تھا لیکن آڈیو اس کا ریکارڈ نہیں ہو سکا ہے. ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کے بارے میں جو آپ نے اپنی امت اور خاص کر صحابہ کرام کی فرمائی. تربیت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ امت اس طریقے سے اس دنیا میں رہے کہ جس کی وجہ سے غیروں کو بھی اور اپنوں کو بھی سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم ہو. سکون کے لیے لازم ہے کہ آدمی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. اگر حقوق ادا کیے جاتے رہتے ہیں تو دنیا میں سکون برقرار رہتا ہے. تو حقوق کے سلسلے میں ہم نے 2 گفتگو آپ سے کی مختصراً. ایک تو سب سے پہلے والدین کے حقوق بیان کیا اور دوسرا جو ہے وہ میں نے میاں بیوی کے حقوق بیان کیے. یہ کمپلیٹ حقوق نہیں ہے بلکہ بیس ہم نے بتایا ہے. اگر تفصیل دیکھنا چاہیں تو پھر دوسری کتابوں میں اس کے بارے میں گفتگو ہے. آج ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 چیزوں پر بات کریں گے. ایک تو یہ کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں. وقت رہا تو ان دونوں پر ہم تفصیلی بات کریں گے. اولاد کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کنفیوژن تھا اللہ کے رسول نے اس کنفیوژن کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلا کنفیوژن یہ تھا کہ یہ ہماری اولاد ہے، ہم اس کو جیسے چاہیں ویسے استعمال کریں. یعنی اگر ہم زندہ رہنے دیں تو یہ میری شرافت، اگر ہم مار دیں تو یہ میرا حق ہے، ہم اس کو مار سکتے ہیں. تقریباً 6 وجہ ہوتی تھی جو اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ اولاد کو قتل کر دیتے تھے. کتنی وجہ ہوتی تھی؟ 6 وجہ ہوتی تھی. سب سے پہلی وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ آدمی غریب ہوتا تھا، لہذا وہ یہ ڈرتا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہوگا تو کھائے گا کیا. قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، لا تقتلوا اولادکم، لوگوں اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاق، رزق کے خوف سے بچوں کو قتل نہیں کرو. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا کہ اس زمین پر جب کوئی پیدا ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جب کوئی اس زمین پر جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کو رزق میں دیتا ہوں. لہذا یہ جو تمہارا فلسفہ ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ہمارے گھر میں کھانا کھائے گا، لہذا کیا کریں اس کو پیدا نہیں ہونے دیں، یا یہ کہ پیدا ہونے کے بعد ختم کر دیا جائے. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ منت مان لی جاتی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں بت یا فلاں قبر یا فلاں شخص جو مر گیا ہوتا اس کے نام پر ہم اولاد کو ذبح کر دیں گے. عموماً یہ پوری دنیا میں 2 جگہ پہ رائج تھا، ایک عرب میں اور ایک ہندوستان میں راجپوتوں کے یہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے جو والد ہیں انہوں نے بھی یہ منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 لڑکے ہوئے تو میں ایک کو قربان کر دوں گا اللہ کے راستے میں. تو اتفاق سے ان کے 10 اولاد ہوئی. تو اب یہ ہوا کہ 10 میں کس کو قربان کیا جائے، تو انہوں نے پرچہ نکالا تو پرچہ نکلا عبداللہ کے نام.
حضور کے والد کے نام پرچہ نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے۔ عبداللہ کی جو اہلیہ ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ محترمہ ہے آمنہ، جب ان کو معلوم ہوا تو سسرال والوں نے ان کو بڑا پریشرائز کیا کہ ان کا داماد تھا وہ، کہ آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میں نے منت مانی ہے، میں عرب کا رئیس ہوں، میں امیر ہوں، میں اپنے وعدے سے پھر نہیں سکتا، مجھے ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا اولاد بھی اسی فرما بردار ہوتی تھی۔ اب یقینی بات ہے جب شادی ہو چکی ہے، ذبح کر رہا ہے تو لڑکا جوان ہے، وہ باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کیسے ذبح کر سکتے؟ دیکھتے ہم تو تمہیں کو کر دیں گے۔ بھائی معاملہ تو یہاں تک ہی بڑھ سکتا ہے نا۔ تو فرما برداری رئیس کی ویسے بھی تھی، تو عبد المطلب نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، میں نے اس پر تفصیلی بات کی ہے، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں، کچھ لوگ نئے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے، ان کے ہاں جب کوئی مسئلہ پھنستا تھا عربوں میں تو ایک کاہنہ عورت تھی، کاہن تھی جو فال نکالتی تھی، وہ ایسے مسائل میں ان لوگوں کو گائیڈ کرتی تھی۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس سے مسئلہ پوچھتا ہوں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا کیا جائے۔ اس کے پاس گئے، جا کر کے اس نے کہا کہ بتایا اس نے کہ انہوں نے کہ میں نے منت مانی ہے، اور جب پرچہ نکالا میں نے تو عبداللہ کا نام نکلا۔ تو اس نے کہا ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دو اور عبداللہ کو چھوڑ دو۔ تو کتنا اونٹ ذبح کیا جائے؟ تو اس نے کہا 10 اونٹ ذبح کرو۔ تو اس نے کہا کہ 10 اونٹ اور عبداللہ 2 پرچے ڈالو اور پرچہ نکالو۔ اگر 10 اونٹ کا پرچہ نکل آئے تو اس کا مطلب 10 اونٹ اس کی جان کے برابر ہے، اور اگر 10 پر نہیں نکلے تو 10 اور بڑھاؤ، 20 پہ کرو، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو 30 بڑھاؤ۔ بہرحال ان کے سامنے وہ پرچہ نکالا گیا، عبداللہ رکھا گیا اور 10 اونٹ رکھا گیا، نام نکالا عبداللہ نکلا۔ اس نے کہا 10 اور بڑھاؤ، 20 کیا، پھر پرچی اٹھائی گئی، پھر عبداللہ نکلا، اس نے کہا 10 اور بڑھاؤ۔ ایسے بڑھاتے 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 جب 100 پہنچا تو اونٹ کی پرچی نکلی۔ اس نے کہا عبداللہ کا بدلہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ اس کے بدلے میں آپ کو قربان کرنا ہے، تب عبداللہ کی جان۔ بہرحال یہ 100 اونٹ انہوں نے قربان کر دیے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ منت مانی جاتی تھی اور اولاد کو اس طریقے سے قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ دوسری وجہ تھی۔ تیسری وجہ تھی، ہندوستان میں بھی تھی یہ وجہ اور عربوں میں بھی تھی، دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھائی جاتی تھی۔ ہندوستان میں بھی تھا اور وہاں بھی تھا۔ ہندوستان میں ایک اور وجہ بھی ہے، عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر بھی ہوتی تھی، اس لیے مصر میں بھی تھی اور ہندوستان میں بھی تھی۔ عقیدہ یہ ہوتا تھا، جیسے ایک برج بن رہا ہے ریلوے کا، اس کا، تو وہ جو کانٹریکٹر ہوتا تھا اگر وہ بدعقیدہ ہوتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جب تک اس کے نیچے جان نہیں دی جائے گی تب تک برج کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں بہت افواہیں اڑتی تھیں، فلاں پل بن رہا ہے لہذا بچوں کو جو ہے وہ کڈنیپ ہو گئے، بچوں کے اس کو نیچے دفن کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بدعقیدہ تھا اور اس کی وجہ سے بھی جان جاتی تھی۔ مصر میں نیل کا واقعہ آپ کو بتایا ہوں کہ نیل ندی کے سلسلے میں مشہور تھا کہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کی جان اگر نیل میں نہیں ڈالی جائے گی تو نیل ندی جو ہے وہ خشک ہو جائے گی، اور ہر سال ایک لڑکی کو کیا ہوتا تھا، کسی نہ کسی کی لڑکی کو زندہ جو ہے اس میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نیل خشک ہو گئی، گورنر نے خط لکھا کہ ایسا ایسا یہاں عقیدہ ہے، جب تک جان نہیں دی جائے گی تب تک نیل نہیں چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا نیل کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی، اللہ کا ایک بندہ تم کو خط لکھ رہا ہے، اور اگر تم اپنی مرضی سے چلتی ہو اور تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچاؤ تو آج کے بعد تم کبھی نہیں جاری ہونا، اور اگر تم ہمارے رب کے حکم سے چلتی ہو تو یہ پرچہ پڑھتے ہی اللہ کے حکم سے جاری ہو جانا۔ اتنا آدمی کو اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کے ایمان کی بات ہے
کہ اپنے رب پر ان کو ناز تھا کہ اگر ہم رب کے نام پر خط لکھ رہے ہیں تو نیل کی کیا مجال ہے کہ نیل چالو نہیں ہو. تاریخ شاہد ہے، بعض تاریخ سے وہ خط محفوظ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خط ڈالا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی کاپی، 2 کاپی رکھی گئی، ایک خط نیل میں ڈال دی گئی، ایک رکھی گئی ریکارڈ کے طور پر. بہرحال وہ خط ڈال دیا نیل میں، نیل خشک تھی. اس دن سے لے کر آج تک نیل کبھی خشک نہیں ہوئی. یہ تیسرا طریقہ تھا. بدعقیدے کی بنیاد پر اولاد کو کیا کرتے تھے لوگ؟ قتل کر دیتے تھے. چوتھی وجہ یہ ہندوستان میں صرف کہ جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو بیوہ عورت کو زندگی گزارنا عار سمجھا جاتا تھا. لہذا بیوہ شوہر کی چتا میں جل کر کے کود کر کے جان دے دیتی تھی اور زندہ جل جاتی تھی، اور اس کے بعد اس کی بڑی پوجا ہوتی تھی. وہ عورت جو اپنے آپ کو شوہر کے ساتھ جلا دیتی تھی. یہ بھی ایک طریقہ تھا. اس کے بعد لڑکیوں کے دفن کرنے کا طریقہ جس کی بنیاد آر تھی. آر سمجھتے ہیں؟ یعنی مجھے اس بات کی شرم آتی ہے. 2 وجہ سے ہوتی تھی. عرب میں بھی تھی، ہندوستان میں راجپوتوں میں تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ داماد گھر میں آئے، یہ آر اپنے آپ کو سمجھتے تھے. یہ آر کہ گھر میں داماد آوے، یہ آر ہے، ایک وجہ. دوسری وجہ یہ تھی کہ جب عربوں میں کہ جب جنگ ہوگی اور اگر ہماری قوم ہار گئی تو جو قوم ہم پر حملہ کرے گی وہ ہماری عورتوں کو پکڑ کے لے جائے گی اور ان کو باندھی اور لونڈی کی حیثیت سے استعمال کرے گی. لہذا نہ عورتیں رہیں اور نہ ارسٹ ہوں. یہ دونوں وجہ ہوتی تھی. یہ جو داماد والی وجہ ہے، یہ بعض ہندوستان میں، یو پی میں بعض مسلمانوں کے یہاں بھی یہ رواج تھا کہ اگر گھر میں داماد آ جاتا تھا تو جو باپ ہوتا تھا نا، وہ گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا. پھر آتا ہی نہیں تھا گھر کے اندر، قدم ہی نہیں رکھتا تھا جب تک داماد گھر میں موجود رہتا تھا. ہندوؤں کے یہاں یہ اتنا زیادہ تھا کہ پہلی بات تو باپ کبھی لڑکی کے گھر جاتا ہی نہیں تھا، اور اگر کبھی لڑکی کے گھر چلا گیا تو اس کی چارپائی پہ بیٹھتا تک نہیں. آج بھی بہت سے ہندو قبائل ہیں کہ جو اگر چلے گئے اپنی لڑکی کے سسرال تو اس کی چارپائی پر نہیں بیٹھیں گے. پانی پینا تو درکنار ہے، بیٹھیں گے بھی نہیں. اس کی اتنا آر محسوس کرتے ہیں داماد کا کھانا یا اس سے. بہرحال اس طریقے سے ان تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یک لخت ختم کیا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کے گفٹ ہیں. ان کی جان تمہارے قبضے میں نہیں ہے، جان رب کے قبضے میں ہے. اگر تم اس کے مالک ہوتے تو تم کو قتل کا اختیار بھی ہوتا. کیونکہ تم مالک نہیں ہو لہذا قتل کا اختیار بھی نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد دنیا کے سارے مذاہب نے اس کو جرم قرار دیا، اور اگر آج کوئی ہندوستان میں بیٹے کو مار دے یا بیٹی کو مار دے تو اس کے اوپر قتل کا کیس ہی چلے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی بات ختم کی. حقوق تو بعد میں بات ہے، پہلے تو جو اینٹی چیزیں ہیں وہ ختم کی جائیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو تم نے سسٹم کر رکھا ہے، لڑکی اور لڑکا 2 آنکھ سے دیکھتے ہیں، یہ 2 آنکھ کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. لڑکی بھی اتنا ہی حق رکھتی ہے، لڑکا بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے. دیکھیں وہ جو وراثت میں لڑکی کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اس کی وجہ میں کئی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں. وہ آدھا حصہ دینے سے آپ یہ کنفیوز نہیں ہو کہ شریعت نے دونوں کے درمیان میں کوئی تفریق کی ہے. لڑکی اور لڑکے کے اس سلسلے میں کوئی مثلا پیار، محبت، شفقت، ممتا، ان تمام چیزوں میں برابر ہی برابر رہے گا. پڑھائی لکھائی کپڑا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لڑکے کے لیے جان بوجھ کر کے 500 میٹر کا کپڑا خریدیں، جب لڑکی کا نام آیا چلو اس کے لیے 100 میٹر خرید لیتے ہیں. ایسا آپ نہیں کر سکتے. آپ کو ہر حال میں دونوں کی پسند کا اور اس بات کا خاص خیال. یہ ایک الگ بات ہے اس کا کپڑا ایک اچھا لگ رہا ہے، وہ 400 میٹر ہی مل رہا ہے، لیکن اگر یہ ذہن میں بات ہے کہ یہ لڑکا ہے لہذا اس کا 500 کا لیں، یہ لڑکی ہے اس کا 400 کا لیں، یہ نہیں چلے گی بات. یہ گناہ ہے باقاعدہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری چیز کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ایک حد تک صحابہ کے زندگی میں ہی ماشاءاللہ یہ بات ختم ہو گئی کہ لڑکی اور لڑکے میں کوئی فرق نہیں ہے. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا
کہ آپس میں اولاد میں یہ چھوٹا بڑے کا سسٹم جو ہے نا، چھوٹا بڑا شفقت کرے لیکن حقوق میں برابر ہے۔ ہندوازم میں پہلوٹی کا لڑکا جو پہلا لڑکا ہے اس کو ہی سارے حق حاصل ہوتے تھے، بقیہ اس کے نیچے۔ عربوں میں آج بھی ہے، جو ولی عہد بنایا جاتا ہے بادشاہ کے بعد، اس میں زیادہ تر 90% کس کا نام ہوتا ہے؟ کراؤن پرنس میں بڑے لڑکے کا نام ہوتا ہے، اس کو ولی عہد بنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا کہ اولاد میں کسی قسم کی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک اولاد کے لیے کچھ پراپرٹی کی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانا۔ یہ آج ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی، کہ ہم جو ہے وہ اپنے کسی ایک بیٹے کے نام پلاٹ لے لیتے ہیں، کسی ایک بیٹے کے نام پراپرٹی لے لیتے ہیں۔ یہ ایک دم غلط چیز۔ آپ ایسا کہ نہیں میں بعد میں کروں گا، آج کے بعد کل مر گئے تو کیا ہوگا؟ آج کے بعد اگر کر بندہ مر گیا، جو کہہ رہے ہیں ہم بعد میں اس کے نام بھی ایک پلاٹ بنا دیں گے، اس کے نام بھی ایک گھر لے لیں گے، یہ پلاٹ دکھانے کے بعد ہی مر گئے، اب کیا ہوگا؟ لہذا یہ ایک دم غلط کانسیپٹ ہے، شرعی لحاظ سے اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باپ جس وقت پراپرٹی بنا رہا ہے اس کو چاہیے کہ سارے بیٹوں کے نام برابر برابر بنائے، اور اگر بنا دیا ہے اور آج مسئلہ معلوم ہو رہا ہے تو اس میں اس کی اپنی زندگی میں اس کا نام بھی کیا کرے، داخل کرائے کہ اس میں اس کا بھی حق ہوتا ہے۔ باپ کو یہ اختیار قطعی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابی نے پراپرٹی بنا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جو تم مجھ کو گواہ بنا رہے ہو، ایسے ہی تم نے دوسرے لڑکوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف اس لڑکے۔ حضور نے فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، یہ تمہارا ظلم ہے، میں اس پر گواہ نہیں بنتا۔ اور وہ ہوشیاری میں گواہ بنایا جا رہا تھا کہ اگر حضور اس پر گواہ بن جاتے تو اس بات کی دلیل ہوتی کہ اس قسم کی پراپرٹی بڑے یا چھوٹے لڑکے کے نام کرنا جائز ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے یہاں اسلام میں اگر ایک باپ کا انتقال ہو جائے، کسی باپ کا انتقال ہو جائے، اور جس وقت انتقال ہوا ہے اس وقت اس کی بیوی پریگننٹ ہے، حمل سے ہے، جب باپ کی پراپرٹی تقسیم کی جائے گی تو وہ جو حمل والا بچہ ہے اس کا حصہ نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ چلو ابھی بانٹ لیتے ہیں اور جب یہ پیدا ہوگا تو اس کے بعد سب لوگ دے دیں گے، ایسا نہیں۔ یا تو پوری پراپرٹی ڈیلے رکھو جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا، اور اگر بچہ اس سے پہلے دوسرے شیئر ہولڈرز پریشر ڈال رہے ہیں نہیں صاحب ابا کی پراپرٹی تقسیم کرو، تو ایسی شکل میں اس کو بیٹا مان کے تقسیم کر لو۔ جو پیدا ہونے والا بچہ، کیونکہ اگر آپ بیٹا مانیں گے تو اس کو حصہ زیادہ جائے گا، اگر بیٹی مانیں گے تو حصہ کم جائے گا۔ اب اتفاق سے آپ نے کم دے دیا اور کم دینے کے بعد وہ بیٹا ہوا، تو اب جب لوگوں سے کہو گے بھائی اتنا سب کو زیادہ گیا، اس کو واپس کرو، بہر ایک آدمی اس میں انکار کر دے رہا میں تو خرچہ کر دیا واپس نہیں کرتا، وہ چکر ہی نہیں چلا۔ بیٹا مان کے کرو تاکہ زیادہ آوے، اور اگر بیٹی ہو گئی ہے تو بقیہ جو زیادہ آیا ہے وہ پھر شیئر کے لحاظ سے کیا کر دو، تقسیم کر دو۔ یہاں تک شریعت نے اس بات کا اہتمام کیا ہے، بڑی اولاد تو درکنار، ابھی جو پیدا بھی نہیں اس کو بھی اس نے برابر کہا۔ بات سمجھے میری جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب یہاں پہ جو ہندوستان میں پلوٹھی کے لڑکے بڑے لڑکے کی جو بات ہے وہ بات تو درکنار ہے، ہمارے یہاں ہونے والا بچہ بھی فزیکلی پراپرٹی میں اس لڑکے کے برابر ہے جو سب سے پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق ختم فرمایا۔ عربوں میں آخری چیز قتل کرنے کی جو وجہ اولاد میں لڑکیوں کی تھی، یہ اوپر کی جتنی بتائی اس میں ساری چیزیں شامل تھیں، لڑکا بھی قتل ہو جاتا تھا، لڑکی بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی تحریک چلائی۔ فرزدق ایک شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، اس کے دادا کا نام صعصع ہے، فاد عین صعصع۔ یہ بڑا مزاجن جو ہے نا بہت اچھا آدمی تھا، حضور کے زمانے تک حیات رہا، ایمان بھی لائے، بعد میں صحابی بنے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جاتا تھا صعصع کو کہ کوئی آدمی کے گھر میں لڑکی ہوئی ہے اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے تو جا کر کے اس بچی کو پیسہ دے کر کے لے لیتے تھے کہ میں اس کی پرورش کروں گا، یہ میری بچی ہے۔ اور ایسے 360 لڑکوں کی کفالت اسے اپنے زندگی میں کی اور ان کو دفن نہیں کرنے دیا۔
360 लड़कियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक रवायत आती कि आपने 80 लड़कियों को, जो आपको मालूम हो, हालांकि नबी के पैदाइश के बाद नबी के नबूवत के बाद फौरन ही इस पर कंट्रोल होना शुरू हो गया था, लेकिन उसके बावजूद एकाध केस होते रहते थे। ये फरज्दक के जो दादा की बात मैंने आपके बताई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत उम्र में ज्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 80 लड़कियों को अपनी जिंदगी में जहां मालूम हो गया उनकी किफालत की जिम्मेदारी लेकर के उनकी जान बचाने की कोशिश की। बनु तमीम बहुत मशहूर कबीला है अरब का। इसका सरदार था, उसका नाम था कैस बिन आसिम। कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए तो इन्होंने ना कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अपनी 10 बेटियों को जिंदा दफन किया, 10 बेटियों को जिंदा दफन किया है। ये बताइए कि अब इस्लाम लाने के बाद इस गुनाह का कफारा कैसे होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि 10 गुलाम आजाद करो, इसके बदले में 10 गुलाम आजाद करो। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है वो इतने गुलाम नहीं है। कहा जितना वो कर दो, जितना बचे उनकी जगह पे ऊंट ज़बह करके गरीबों को खाना खिलाओ। ये उसका कफारा बता करके और फिर आपने फरमाया कि अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु, कि इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से पहले जो गुनाह बंदा करता है, परवरदिगार आलम उसको क्या कर देता है? माफ कर देता है। तो बहरहाल मैं सबसे पहली बात तो ये आपको बताना चाह रहा था औलाद के हुकूक में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक में जो खराबियां थीं, हुकूक माने ही नहीं जाते थे, उसको मनवाने की कोशिश की। सबसे पहली चीज उसमें क्या है कि जिंदा रहने का हक दिया जाए। सबसे पहला क्या है? जिंदा रहने का हक दिया जाए। उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया। उसके बाद जब यकीनी बात है जब बच्चा पैदा होता है तो दूसरा मरहला है जब एक आदमी पहले से किसी लड़की के बारे में नाराज है। आपको अभी 1 महीना पहले का केस मालूम होगा, बेंगलोर में एक लड़की के साथ बाप ने जो किया और फिर वो लड़की जो है वो उसका इंतकाल हो गया। सारा केस पूरा जो है पेपर में मुस्तकिल उसके बारे में आता रहा। अगर सबसे पहले जिंदा रहने के हक को नहीं तस्लीम किया जाएगा तो परवरिश का हक कहां से बयान किया जा सकता है? लिहाजा इसमें लॉजिक थी कि पहले ये दिमाग में बैठाया जाए कि औलाद को जिंदा रखने का हक अल्लाह ने दिया है, लिहाजा आप इस हक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अब उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश की बात की। परवरिश में सबसे पहले मसला आया दूध पिलाने का। दूध पिलाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इसका हक बयान किया कि दूध पिलाने वाली को मां का दर्जा दे दिया। दूध जिस औरत ने पिलाया है उसके बेटे को उस पीने वाली का भाई करार दे दिया। जितने रिश्ते उस औरत के जिससे दूध पिए गए हैं, अगर उसका चचा है तो इसका चचा हो जाएगा, अगर पिलाने वाली का शौहर है तो इसका बाप बन जाएगा, पिलाने वाली की लड़की है तो इसकी बहन बन जाएगी, पिलाने वाले का भाई है तो इसका भाई बन जाएगा। ये जो पूरा सिस्टम रखा गया उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये मालूम हो कि एक बच्चे की परवरिश माँ बाप के जिम्मे बहुत बड़ा जो है कि फर्ज है, इसको अदा करना चाहिए। कभी जिंदगी रही तो हम इस पर अलग से गुफ्तगू करेंगे कि ये औरतें जो बेचारे मतलब हमल से लेकर के बच्चे की परवरिश तक जो चीजें करती हैं उसमें उनको किस तरीके से सवाब मिलता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी औरतों को बताया जाए तो उनके अंदर अल्लाह से मोहब्बत बढ़े कि अल्लाह ने हमारे लिए जैसे चलो ये चीजें रखी हैं तो उसके बदले में हमको जो है दूसरी चीजें दे रखी हैं। हमेशा वो हमारे बारे में जो सोचती हैं कि जुम्मा में भी जाते हैं, तकरीरें सुनते हैं, वैसे भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं और हम इन सब चीजों से महरूम रहते हैं, तो उन सब के बारे में इंशाल्लाह जिंदगी रही आप लोग दुआ करें तो एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम हम तरतीब दे रहे हैं कि वो औरतों को जो है आप सीरीज सुनाए चाहे जो भी सुनाए, बहरहाल वो औरतों को ले जाकर के देने की बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर खास तवज्जो दी कि सबसे पहले बच्चे की जो है वो दूध के मसले को हल फरमाया। उसके बाद परवरिश में जो बुनियादी चीज होती है नाम रखना है। नाम रखने के बाद कुरान मजीद का सिखाना है, अकीका है, उसके बाद जो है वो तहनीक है। 3-4 चीजें हैं। एक इस पर मैंने पूरी तकरीर की है धारवाड़ में, तो आप लोग अगर सुनना चाहें कि बच्चे की पैदाइश से लेकर 7 दिन तक कैसे क्या क्या शरई उसूल है उस पर पूरी हमने गुफ्तगू की है। हम यहां पर मुख्तसर बता रहे हैं कि नाम रखें, अच्छा रखें।
اچھے سے مراد کیا ہے؟ اسلامی نام رکھیں. بعض لوگوں کے عورتوں میں خاص کر ہوتا ہے کہ نام ہمارا ایسا ہونا چاہیے جو کسی کا نہیں رہنا. یہ تصور نہیں ہے. نام رکھیں، اسلامی نام رکھیں، اور اگر وہ اچھے لوگوں کے نام ہوتے ہیں تو ان اچھے لوگوں کے نام کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں. تو اس بات کی کوشش کریں. پھر تہنیک کریں. تہنیک کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز، میٹھی چیز، کھجور وغیرہ کوئی بزرگ آدمی سے جو ہے چبا کر کے تھوڑا سا لعاب بچے کے منہ میں رکھ دیا جائے. اس کے بعد بچے کو اذان دینا ہے، تہنیک کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، اور کرنے کے بعد پھر بچہ جو ہے وہ دودھ پلانے کا مسئلہ ہے. اس کے بعد بچے کو تعلیم کا مسئلہ ہے، اور تعلیم میں خاص کر لڑکیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. لڑکوں کو تعلیم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکوں کو تعلیم تو دینے کو سبھی لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں لڑکیوں کو اسلامی تعلیم دینا بے حد ضروری ہے. ابھی اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ابھی ایک سوال آیا ہوا ہے اتنا خطرناک قسم کا. اب اس کے لیے میں اگر صرف ان کا جواب دوں، اس سوال کا کل جمعہ ہے تو 40 منٹ صرف ان کے جواب کے لیے چاہیے. انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے ایک صاحب نے، اللہ معلوم جو لوگ سوال پوچھتے ہیں بہتر ہے کہ نام نہیں لکھیں تو اچھا ہے. انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ میری عورت ہم سے پیریڈ کا مسئلہ پوچھتی ہے اور ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اور اس کے لیے آپ کوئی CD دے دیں، کوئی کتاب بتائیں. بہرحال میں نے کتاب ان کو SMS کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے بارے میں اس کو خود معلوم ہونا چاہیے. اس کو خود نہیں معلوم ہوتا، کہیں پروگرام نہیں اٹینڈ کرتی، کہیں پڑھائی نہیں کر پا رہی. مولوی صاحب جو قرآن پڑھا دیے ہیں، بچے کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہماری بچی سب کچھ اب جان گئی ہے. لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ بچیوں کو حرام حلال کی تعلیم جو ہے دی جائے، اور لڑکے بھی ان باتوں کو جان لیں. تو تعلیم کا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی فضیلت بیان کی کہ جو لڑکیوں کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا، اللہ کے رسول فرمائے کہ جو دو لڑکی کی پرورش کرتا ہے اور ان کے درمیان میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا ہے، دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اور ہم جنت میں ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ہم اور وہ اس طریقے سے جنت میں ہوں گے. لہذا لڑکی کی پرورش بھی بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. خاص کر کسی کی لڑکیاں زیادہ ہیں اور لڑکے ایک آدھ ہیں. اب اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ بچے کی طرف کیا ہے زیادہ جھکتا ہے. دیکھیں جھکنے میں ایک ہے فطری میلان، اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے آپ. فطری میلان سمجھیں، نیچرل آپ بچے کو زیادہ چاہ رہے ہیں. ہر پیرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، کسی ایک کی طرف کبھی کبھی اس کا جھکان کیا ہوتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن اس جھکان یہ دل کا جھکنا ہے، اس پر اللہ گرفت نہیں کرتا ہے. اللہ گرفت کب کرتا ہے کہ جب آپ اس جھکان کی بنیاد پر چپکے سے لا کر کے اس کو سامان دے دے، دوسرے کو نہیں دیے. یہاں پر پکڑ ہے، یہ گناہ ہے. اس کے لیے اچھا کپڑا خرید کے لائے، اس کے لیے کپڑا خرید کے لائے، اس کے نام ایک پلاٹ کر دیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہونے دیا. یہ ساری چیزیں گناہ کبیرہ ہیں اگر ایسا کوئی کر رہا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے ہماری تربیت فرمائی کہ بچیوں کے سلسلے میں خاص کر ان کو تعلیم دینا، تعلیم دینے کے بعد جو ہے ان کے درمیان میں تفریق نہیں کرنا، اور شادی ہونے کے بعد ان کی شادی کر دینا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں سنائی. یہ اولاد کے بنیادی حقوق تھے. اب انشاءاللہ دوسری بات کر لیں ورنہ یہ بہت لمبا سلسلہ چل رہا ہے. یہ دوسری جو رشتہ دار لوگ ہیں، عرب لوگ ان کو جو ہے وہ صلہ رحمی کہتے ہیں. یہ آج اس لفظ کے بارے میں سمجھ لیں یہ کیا چکر ہے. صلہ رحمی، رحم اور رحمان دونوں کا اصل جو لفظ ہے وہ ایک ہے. رشتہ دار کسے کہتے ہیں؟ ویسے پوری دنیا رشتہ دار ہے. اصل رشتہ دار وہ ہوتے ہیں کہ جن کا آپ جہاں سے آپ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مادر رحم سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اصل رشتہ دار ہیں. اس میں کون ہوتا ہے؟ اسے بھائی اور اس میں بہن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا دوسرا جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ان کی اولاد ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب بھائی کا بیٹا اور بہن کا بیٹا. ٹھیک، یہ وہ رشتہ داریاں ہیں جن کو اصل میں صلہ رحمی کہتے ہیں. کیونکہ صلہ کے معنی جوڑنا اور رحم کے معنی مادر رحم. مادر رحم سے جڑنے والے رشتے
یہ بنیادی طور پر یہ ہے. تو کون کون آ جائیں گے؟ اس میں بھائی آئے گا، بہن آئے گا ہماری. اچھا، اب ہماری ماں جس سے پیدا ہوئی ہے اس کی رحم سے جڑنے والے تو خالہ آئے گی. ہمارے باپ جس سے پیدا ہوئے ہیں اس کے باپ بھائی، اس کا کون ہو جائے گا؟ چچا ہو جائے گا. تو اب آپ اپنا دیکھیں گے، ماں کا دیکھیں گے اور باپ کا دیکھیں گے. یہ تینوں کے ایک جن رحم سے یہ پیدا ہوئے ہیں وہی اصل رشتہ داری ہے. بات میں سمجھ گئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہم جہاں سے پیدا ہوئے ہیں اس رحم سے کون کون پیدا ہوا ہے؟ نمبر 1. ہماری ماں جہاں سے پیدا ہوئی ہے اس رحم سے کون کون پیدا ہوئے ہیں؟ نمبر 2. تو اس میں خالہ آئیں گی، ماموں آئیں گے. اچھا، ہمارے باپ جہاں سے پیدا ہوئے وہاں سے کون پیدا ہوا؟ ہمارے چچا اور ہماری پھوپھی. تو ٹوٹل ملا کے یہ 6 لوگ ہو گئے اور یہ 6 کی اولاد، یہ اصل رشتہ دار ہے. ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، سب سے پہلے انہی کے ساتھ صلہ رحمی آپ کو کرنی ہی کرنی ہے. اچھا، اب صلہ رحمی میں کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ ایک تو اصول اللہ کے رسول نے کامن بیان کر دیا پوری دنیا کے لیے، سب کے لیے، کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. یہ ایک ہمارے پاس اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا، جس نے اپنے چھوٹے پر شفقت نہیں کی، ولم یعقر کبیرنا، اور اپنے بڑے کا احترام نہیں کیا، فلیس منا، وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد نہیں ہے، یہ کسی دوسرے سے بلانگ کرتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک بیسک پالیسی ہے. اس میں غیر مسلم ہو، مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. بتا دو، آپ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آدمی چڑھ گیا، آپ پر لازم ہے کہ اگر آپ کی صحت ایسی ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو اس کو بیٹھانا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو اور چاہے مسلمان ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. ہاں، آپ بیمار ہیں، آپ بھی اسی ایج کے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بندہ اس کیٹیگری کا نہیں ہے، اس جوان ہے اور مستی سے بیٹھا ہوا ہے، ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے احترام نہیں کیا، تو صلہ رحمی میں بنیادی طور پر نمبر 3 چیزیں ہوتی ہیں. غور سے سنیے گا، یہ ہماری زندگی سے ڈیلی کے تعلقات والی بات ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے مالی امداد. کس کو؟ وہ 6 کو اور 6 کے بچوں کو. وہ 6 سمجھ کے جو بتایا، وہ 6 کو اور 6 کے بچوں کو مالی امداد کرنا، نمبر 1. نمبر 2، ان 6 کے ساتھ اپنی فزیکلی انوالومنٹ کرنا. مثال کے طور پر خالہ بیمار ہو گئی، آپ کو معلوم ہو گیا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ جانا پڑے گا فزیکلی. ہو سکتا ہے وہ کہیں بیٹا آج یہاں رک جاؤ رات میں، تو آپ کو رات میں رکنا پڑے گا. تو دوسرا جو ہے صلہ رحمی کیا ہے؟ نمبر 1 مالی امداد کرنا، نمبر 2 اپنی جان کو لگانا، نمبر 3 ان کا احترام کرنا. یہ 3 چیزوں کا نام حقیقت میں کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ دیکھیں ہماری جو دوستیاں ہیں، جو محبت ہے، جو الفت ہے، اس کی بہت سی بنیادی وجہ ہوتی ہے. 2 دوست جو ہوتے ہیں، دیکھیں میں گنا رہا ہوں، کچھ میں نے نوٹ کیا ہے، آپ کو گناتا ہوں کس وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اٹیچ ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم عمری کی وجہ سے اٹیچ ہوتے ہیں. ہم عمری سمجھتے ہیں، سیم ایج کے لوگ ہیں، لہذا آپس میں کیا ہے. آپ دیکھیں ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ ایک جوان جو ہے، نئی شادی میں آپ دیکھیں کیسا بٹے رہتے لوگ. وہ گروپ جو بیٹھتے ہیں وہ 50 سے 70 والے ایک گروپ بنے رہتے ہیں، اور 30 سے لے کر 50 والے ایک گروپ بنے رہتے ہیں، اور 20 سے لے کر 30 والے ایک گروپ بنے رہتے ہیں، اور 20 کے 15 سے 20 والے ایک الگ گروپ رہتے ہیں. اور وہ ایک دوسرے، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپس میں ان کی ہم عمری ہے. اچھا، نمبر 2، کبھی کبھی ہم کلاس فیلو کی بنیاد پر ہماری محبت اور الفت ہوتی ہے، ہمارا ہم سبق ہوتا ہے، بہت دنوں کے بعد بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو بھی ہم ان کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ ایک اچھا برتاؤ کرتے ہیں. تیسری وجہ ہوتی ہے کہ وہ ہمارا پڑوسی ہے. چوتھی وجہ ہوتی ہے کہ ہمارا اس کا مزاج ایک ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، لہذا ہمارا اس کا مزاج اس بنیاد پر ہے. پانچویں وجہ پیشہ ایک ہے، وہ بھی اسی دھندے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم بھی اسی دھندے سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہماری ان کی الفت ہے. ہم وطنی جب یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ہم وطن، ایک وطن کے لوگ ہیں. ہندوستانی مل جاتا ہے یورپ میں تو بڑا خوش ہو جاتا. اچھا، اس کے بعد ہم قومی،
ہم قومی زمرات ایک قوم کے لوگ ہیں، وہ مل گئے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بنیادی چیز ہم رحمی ہے، جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہ اصل ہے۔ ساری چیزیں ٹوٹ سکتی ہیں لیکن یہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ وہ جو 6 لوگوں کو بتایا ہے، یہ رحم کی بنیاد پر ہماری ان کی محبت ہوتی ہے، لہذا اس کا جو ہے وہ صلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب کانٹیننٹل بنیاد پر ملاقات ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر یورپ کی کسی یونیورسٹی میں جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ووٹنگ ہوتی ہے کہ ایشیا والوں کو سپورٹ کرنا ہے، سمجھے؟ اگر جو ایشیا کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ایشیائی بچے کو کیا کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور یوروپین کیا کریں گے، یوروپین بنیاد پہ سپورٹ کریں گے۔ اتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم رحمی ہے یہ اصل مطلوب ہے۔ بقیہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہیں نیچرل چیزیں، لیکن جس پر گناہ ہے، جس پر سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، وہ یہ ہے کہ یہ ان 6 لوگوں اور ان کے بچوں کے ساتھ، ہم رحم کے ساتھ وہ جو 3 چیزیں بتائی وہ 3